بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام سماعتیں جن تک میری آواز جا رہی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے ممبران میرے اس پیج کا حصہ ہیں، بہت سے پیجز کا حصہ ہیں، ایک تعلق بھی اس طرح کا ہے کہ ان کے لیے، آپ سب کے لیے، میرے وجود سے، میرے دل سے، میری روح سے جو سب سے پہلا لفظ حرف عطا ہوتا ہے اور ادا ہوتا ہے، مجھے عطا ہوتا ہے اور میں ادا کرتا ہوں، تو وہ حرف دعا ہے۔ آپ سب کی عزت بھی مجھ پہ اسی طرح سے فرض ہے کہ جیسے آپ لوگ، آپ دوست احباب، بہن بھائی اپنے پیاروں کے لیے صاحب عزت ہیں، اسی طرح آپ میرے لیے بھی اتنے قابل عزت ہیں، صاحب عزت ہیں، صاحب نصیب ہیں۔ میں ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ سب کے لیے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے اور آپ سے وابستہ رشتوں کے لیے قلبی سکون کے ساتھ ساتھ بہت سا اطمینان، ایک مطمئن زندگی، ہر طرح کے شر، عصیب، اثرات، تعویذات، ہر طرح کے مصائب، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو لوگوں کی وجہ سے، شرانگیز نظروں سے، الفاظ سے ہمیں تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، اس طرح کے تمام معاملات سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ فرماتے ہوئے آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آپ کے بہتر مثبت عمل میں اللہ رب العزت اضافہ فرمائے۔ جو لوگ آپ سے وابستہ ہیں، جو لوگ آپ کی ذات سے وابستہ ہیں، تھے اور ہمیشہ رہیں گے، جو اس دنیا میں ہے، اللہ رب العزت ان کو خوشیاں عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرماتے ہوئے ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو دوست احباب یا ان کے پیارے اس وقت امتحانات کی تیاریاں کر رہے ہیں، اپنے پیپرز کی تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی اس محنت کو، کوشش کو قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے ذہن کے بند دروازوں کو کھولتے ہوئے، ان کے علم میں اضافہ فرماتے ہوئے ان کو کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے۔ جو میری عزتیں اپنے گھروں میں موجود ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے بہتر رشتوں کا سبب پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو میری مائیں اپنے گھروں میں موجود ہیں، بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو بزرگ اپنے گھروں میں موجود ہیں، بیمار ہیں، اللہ پاک ان سب کو شفا کاملہ عطا فرماتے ہوئے اپنے پیاروں کے سر پہ اللہ رب العزت ان کو قائم اور دائم رکھیں، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میری ان دعاؤں میں ایک کمی ہے، وہ کمی آپ پوری کریں گے، میری ہر دعا پہ کہیں گے آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، جس قلب سے، جس دل سے، جس روح سے، جس نیت سے، فقط آپ کے لیے، آپ سب کے لیے، جن جن سماعتوں تک میری یہ دعا جا رہی ہے، ان سب سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ میرے ساتھ کہیں میری بھی مشکلات آسان ہوں، اللہ رب العزت آپ سب کی بھی مشکلات آسان فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اگلے معاملات ہیں، جو ہمارے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے معاملات ہوں گے، اور دنیاوی بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان میں بے شمار آسانیوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں۔ میں نہیں جانتا ہوں، حاشا للہ میں نہیں جانتا ہوں کہ مجھے جب بھی عطا ہوتی ہیں، دعائیں عطا ہوتی ہیں، آپ سب کے لیے، میرے اپنے لیے، میرے اپنوں کے لیے جو مجھ سے وابستہ ہیں، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، آپ سب کی خیر، آپ سب کا بھلا۔
اور اس نیک تمنا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ایک دوسرے کے حق میں قبول و منظور فرماتے ہوئے شرف قبولیت بخشتے ہوئے اس سلسلے کو، اس تسلسل کو ہمیشہ قائم رکھے کہ جب بھی کسی ایک کا، ایک دوسرے کا کسی بھی طرح سے، کسی بھی طرح سے خیال آئے تو نیک نیتی کے ساتھ، پاکیزگی کے ساتھ، اپنا مانتے ہوئے، اپنی عزت مانتے ہوئے ہم اس دعا کے سلسلے کو قائم و دائم رکھیں۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت سے معاملات ہماری زندگیوں میں کچھ اس طرز اور اس طرح سے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کچھ ادھورا پن رہ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی پر ہی رکھیں تو ہماری گفتگو میں ایک تسلسل جب بنتا ہے تو بیچ میں کہیں نہ کہیں پر پوز آ جاتا ہے۔ اس پوز کا تعلق کس سے ہے؟ مجھ سے ہے، میری باتوں سے ہے، آپ سے ہے، آپ کی باتوں سے ہے، آپ سے وابستہ رشتوں کی باتوں سے ہے، علم کی بات سے ہے، ادب کی بات سے ہے، دنیاوی بات سے ہے، روحانی بات سے۔ کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی پوز ضرور آ جاتا ہے، سلسلہ منقطع ہوتا ہے۔ اکثر وہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور اکثر بریک آ جاتی ہے، بات ادھوری رہ جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ وقت ہمیں پھر اسی مقام پر لا کے دوبارہ کھڑا کرے کہ جہاں سے وہ تسلسل ٹوٹتا ہے وہ وہاں سے ہی جڑے۔ جیسا کہ میں خود آپ سے، میں اپنی ہی مثال آپ کو دیتے ہوئے کہوں گا کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جیسے ایک دفعہ میں گھر سے نکلا تو سٹرائک تھی اور کنوینس جو تھی وہ اویلیبل نہیں تھی۔ میں وہی پڑھتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بس نکل پڑا۔ جب میں نکلا تو مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ کیا ہوگا۔ ایک بائک پر آیا، اس نے آ کے رکا، آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے تو جانا ہے چونگ کی طرف۔ یہ اگر ہم ملتان لاہور سے ٹورڈ ملتان روڈ کے اوپر چلیں تو پولیس ٹریننگ اسکول کے بعد چونگ ایک جگہ آتی ہے، تو وہاں پہ میں نے جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہاں میں نے بھی وہاں پہ جانا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ آپ کو بائک چلانی آتی ہے؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں آتی، جبکہ میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے آتی تھی، مجھے بائک چلانی آتی تھی۔ میں نے کہا یہ خود ہی چلائے، میں کیا چلاؤں گا؟ وہ کہے گا تم کیسے چلا رہے ہو، کیونکہ میں تیز چلاتا تھا۔ وہ سلسلہ شروع ہوا، خیر وہ بائک کے ساتھ ساتھ ہم رواں دواں ہو گئے۔ اس سے رستے میں بائک کو زیادہ سپیڈی نہیں کیا، 60 ان بٹوین دی سپیڈ وہ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ مجھ سے پوچھتے رہے اچھا آپ جاب کرتے ہو؟ اچھا کتنے پیسے ملتے ہیں؟ گھر کتنے دیتے ہو؟ اپنے پاس کتنے رکھتے ہو؟ کوئی پیسے جوڑنے کا شوق ہے نہیں ہے؟ آپ کی کوئی دوست ہے کہ محبت شحبت کی ہے آپ نے کسی سے؟ کوئی پیار شیار کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ اچھا تو فلمیں دیکھتے ہو؟ کس طرح کی دیکھتے ہو؟ تو اس طرح کی گفتگو کرتا ہوا جا رہا ہے۔ میں ہاں نہ میں، کیونکہ میرا تسلسل یہ نہیں تھا۔ میں اس وقت بھی سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی جب میرا یہ یقین ہے، میرا یہ یقین کامل ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، میں گھر سے نکلتے وقت جب پڑھتا ہوں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور اس کے بعد مجھے آسانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ خیر سلسلہ شروع ہوا اور میں جب چونگ سے تھوڑا پیچھے تھا نا تو اس شخص نے کہا تھا کہ جب آپ بائک سے اتر جاؤ گے نا اور میں چلا جاؤں گا پھر آپ سوچنا کہ آپ نے پڑھا تھا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو بس اسی نسبت سے میں آیا تھا۔ تھوڑی حیران کن بات میرے لیے تھی، اور پتہ ہے میں کہاں سے آیا تھا؟ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی تو پیچھے سے کسی نے بہت زوردار ہارن دیا۔ اس نے بائک سائڈ پہ لگائی اور وہ اس ٹریفک کو ہیوی کو گزرنے دیا، اور وہ یہی کہتا رہا کہ اتنا پاگل ہے، اتنی زور سے اس نے ہارن دیا۔ میرے کان میں سے ٹین کی آواز جو تھی وہ مسلسل آ رہی تھی۔ اچانک وہ شخص مجھے وہاں پہ اتار چلا جاتا ہے۔ وہ بات آج تک میرے ذہن میں کہ وہ کہاں سے آیا تھا، وہ کون تھا، اس کو کیسے پتا تھا کہ میں نے یہ پڑھا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ادھوری ہیں، ان کو ہم
کسی بھی طرح سے کسی بھی طرز سے مکمل نہیں کر سکتے. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں یہ زیادہ تکلیف دہ ہیں. میری سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. میں تو اپنی ایک رائے آپ کے آگے ایک گوش گزار کرتا ہوں. وہ یہ چیز تھی کہ آپ نے کسی کو، جیسے وہ بہت مشہور ان کا کلام بھی ہے نا منیر نیازی صاحب کا، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. تو یہ ایک ویسا ہی تسلسل ہوتا ہے آپ کی زندگی میں. آپ اپنی صفائی پیش نہیں کر پاتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ کی طرح اگر میں سمجھانا چاہوں گا یا چاہوں گی، میرا کہا نہ کہا ایک برابر ہوگا. اور بات وہی ہوگی کہ جہاں پر فیوریٹزم ہوتا ہے، خواہ وہ گھر میں ہو، کسی دفتر میں ہو، کسی اوپن پلیس پہ ہو، دوستوں میں ہو، جہاں پر بھی فیوریٹزم ہوگا وہاں پر آپ آزما لیجیے گا کہ بہت سی باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں. خواہ وہ ہمارے گھر ہوں، ہمارے دفاتر ہوں، دوستوں کی محفل ہو، شادیاں ہوں، اللہ معاف کرے میتیں تک ہوں، جہاں پر کوئی سیاسی پارٹی کا جلسہ بھی ہو، جہاں پر فیوریٹزم ہوگا، وہاں پہ بہت سی باتیں ادھوری رہ جائیں گی. اور جن گھروں میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک معاف کرے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم لوگ کہاں پر موجود ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہمارا جو ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، ہم کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں. آپ بیٹی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ بیٹے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کا بھی ایک نمبر ہے. آپ سب سے بڑے ہیں، آپ درمیان والے ہیں، آپ اس سے چھوٹے ہیں، آپ سب سے چھوٹے ہیں، آپ اکلوتے ہیں، آپ اکلوتی ہیں، آپ بڑی بیٹی ہیں. اس سارے سیگمنٹ کے اندر آپ کے اندر اللہ رب العزت نے دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، ایک سینسٹیوٹی، ایک اگنورنس. جہاں پر سینسٹیوٹی ہوگی وہاں پہ اگنورنس نہیں ہوگی، جہاں پر اگنورنس ہوگی وہاں پہ سینسٹیوٹی نہیں ہوگی. یہ دونوں چیزیں ایک دم سے ایکٹیو نہیں ہو سکتی. ان کو ایک دم سے ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کے شعوری تقاضوں کی بھاگ دوڑ، آپ کی سوچ یا آپ کی زبان کے پیچھے عقل، اور عقل کے پیچھے یہ سارا میکانزم موجود ہونا چاہیے کہ آپ کا کیا ریئیکٹ، کون سا ریئیکٹ آپ کی کمزوری کو اٹھا کے سامنے لے گا کہ آپ کی بریونیس کو اٹھا کے سامنے لے آئے گا. ہم بیش بہا ڈراموں میں بیش بہا سٹوریز کو دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم سمجھنا بھی چاہتے ہیں. یہ ہم اسی طرح سے اس ٹرانس میں چلے بھی جاتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں جاتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہر دفعہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی ہماری کسی چیز کو چھو لے. عام سی بات ہے، پوچھا نہیں مجھ سے. آپ کو برا بھی لگ سکتا ہے، آپ کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ اس نے اپنا حق سمجھا، آپ کو یہ بھی لگ سکتا ہے کہ اس نے حد سے تجاوز کیا. پھر آ جاتا ہے کیوں کیا. جب آپ کی زندگی میں کیوں آ جاتا ہے تو وہاں سے بھی آپ کے ادھورے سوالات شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ اس دلدل میں دھنستے چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے ایسے ہو سکتا ہے ویسے ہو سکتا ہے اس نے ایسے کیا ہو سکتا ہے اس نے ویسے کیا، ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو. تمام معاملات ہونے نہ ہونے ایسے ویسے میں ہی گزرتے چلے جاتے ہیں. سلولی آپ کے سوالات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں کیوں والا ایلیمنٹ جو ہے اس کو آپ جتنا تناور درخت بنائیں گے، آپ کے سوالات اور آپ کا وہم فروغ پاتا چلا جائے گا. جب آپ کا یہ معاملہ، جب آپ کا یہ وہم والا معاملہ جو ہے یہ تناور درخت بنتا جائے گا، کیونکہ آپ کی ابتدا اس سے ایک کیوں سے ہوئی تھی. اس کے بعد اسی کیوں کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا درخت ہوتا ہے، جو چھوٹا سا پودا ایک اور بھی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں اچھا.
اسی کے پیرالل اسی جیسا اسی کا ہم شکل ایک اور چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، اس کا نام بھی اچھا ہوتا ہے. جو پہلے والا اچھا ہے وہ کویسچن مارک والا ہے، دوسرے والا اچھا تسلیمات والا ہے. تسلیم کر لیا جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، میں ناقص علم ہوں، ناقص عمل ہوں، میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اچھا مجھ پہ بھی وقت آئے گا. وہ ایک باغی والا اچھا ہے، ایک بغاوت کی اس میں سے اسمیل آئے گی. اور وہ اس کیوں کا وہ جو کیوں والا بڑا درخت ہوتا ہے نا، جو جس کی جڑیں اندر تک گئی ہوتی ہیں، وہ پانی چوس رہا ہوتا ہے. یہ جو پہلے والا کیوں ہے نا، سوالیہ نشان والا اور بغض رکھنے والا اور کینہ پروری کرنے والا، یہ اس درخت کا پانی اس کے حصے کا لیتا ہے. اور جیسے اسے موقع ملتا ہے تسلیمات والا، وہ جو گھر میں خاموش رہنے والی بچی یا بچہ، بھائی یا بہن یا والدہ ہماری یا والد صاحب بھی اپنے اگر ہم جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو اکثر ایسے بھی والدین ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں جو خاموش ہی رہتے ہیں بیچارے. تایا جی کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے، یا چاچا جی ذرا مالدار ہیں تو ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے. کوئی خوبصورت کہتا ہے، کوئی سے بدصورت کہتا ہے، بس ایسے ہی ہے. تو جب آپ وہ جو پہلے والا کیوں ہے وہ جب تناور درخت بن جاتا ہے تو جو سوالیہ اچھا ہے وہ تھوڑا سا ادھر سے مزہ لیتا ہے، تھوڑا سا وہاں سے مزہ لیتا ہے، وہ اچھے والے اچھے کو بھی گندا کر دیتا ہے. اور اللہ کی ذات پاک ہمیں ویسا اچھا کہنے سے، ویسا اچھا بننے سے ہمیشہ محفوظ رکھے. کیونکہ وہ اچھا جس گھر میں بھی آتا ہے وہ نہ کسی دلیل کو مکمل ہونے دیتا ہے، نہ کسی تصفیے کو مکمل ہونے دیتا ہے، نہ کسی مثال کو مکمل ہونے دیتا ہے، یا کسی عمل کی بہتر عمل کی طرف نہ راغب ہونے دیتا ہے. ہر چیز میں کیڑے، ایسے کیڑے نکالتے ہیں کہ بہت جو نام پر رائٹر ہیں شاید انہوں نے بھی نہ سوچا ہو کہ ہمارے اپنے گھروں میں اتنے بڑے سائنٹسٹ موجود ہیں جو 85% نیگیٹیوٹی کے اوپر چلتے ہیں. اور ہمارا ہوتا کیا ہے؟ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ میرے دن کا آغاز ہونے جا رہا ہے، میرے دن کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور میں اس یقین، اس تسلی، اس مان اور اس سوچ کے ساتھ اس کی ابتدا چاہتا ہوں کہ اگر یہ میری زندگی کا آخری دن ہے تو یا اللہ میری موت کو آسان فرمانا. یا اللہ میرے ذمے جو معاملات ہیں وہ تو اپنے ذمے لے لے. اگر میں مقروض ہوں تو میرا قرض تیرے ذمے، اگر میں بیمار ہوں تو میری بیماری بھی تیرے ذمے، میں اگر صحت مند ہوں تو میری صحت بھی تیرے سپرد، میں مالدار ہوں میری دولت بھی تیرے سپرد، میں صاحب اولاد ہوں میری اولاد تیرے سپرد، میرے والدین، میری بیوی، بچے، سب کچھ تیرے سپرد. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میرا ادھورا پن، میری ادھوری باتیں، میرے اندر کا کھوکھلا پن، جن رویوں کی وجہ سے، جن باتوں کی وجہ سے مجھے اندر سے تکلیف ہوتی ہے اور میں اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں اندر ہی اندر ختم ہوتا جا رہا ہوں، وہ تمام مصائب بھی تیرے سپرد. یا اللہ مجھے وہ ایک لمحہ اس سب کے بدلے میں وہ عطا کر دے کہ میں جس لمحے تجھ سے توبہ کرتے ہوئے توبہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں مجھے معافی مل جائے. آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین. دس از اے فرسٹ اسٹیپ. نہ آپ کے گھر میں کبھی کیوں کا درخت لگے گا، نہ آپ کو آٹومیٹیکلی ان بہت سی چیزوں سے آپ کی پرواہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، یہ اتنا یقین کامل ہے اس لفظ کے اندر کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی اس دعا کو سن لیا، قبول کر لیا. اس کے بعد آپ کے ڈیلی معاملات ہیں جس میں آپ نے ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے اس کے اندر انوالو ہوتے چلے جانا. اب یہ تو ہوگی ایک سوچ، سمجھ اور فکر، جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں. آپ کے ہر کسی کے اپنے اپنے معاملات ہیں.
اس کے بعد یہ آ جاتا ہے کہ ذمہ داریاں. ہر انسان کے اندر یہ صفت شامل ہے کہ جیسے جیسے وہ صاحب شعور ہوتا چلا جائے گا اس کی مصروفیات بڑھتی چلی جائیں گی. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ بچپن کے اندر کہ وہ عقل نہیں تھی تو موجی موجاں، عقل آئی تو سوچیں ہی سوچاں. بیسیکلی سوچ کا تعلق آپ کے کیے جانے والے عمل کے ساتھ بہت گہرا ہوتا ہے، اور بدقسمتی سے جہاں پہ بہت سی ادھوری باتیں رہ جاتی ہیں، بہت سی سوچیں بھی ادھوری رہ جاتی ہیں. خواہ ہمیں کسی سے محبت ہو، عشق ہو، انس ہو، لگاؤ ہو، اور وہ ہمارا نہ ہو، فیر نہ ہو، حاصل نہ کر سکیں، لگاؤ نہ ہو. یہ ایک ایسا ایک المیہ ہے کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا عمل اور اس عمل کا ہونے والا رد عمل ہمارے سامنے جب تک نہیں آ جاتا، جب تک بھرپور طریقے سے نہیں آ جاتا، تو ہم اس وقت تک اپنی سوچوں کے وہ اس کا نام کہ ایک لہروں میں بہہ رہے ہوتے ہیں، مست ہوتے ہیں. بالکل ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ واٹ از دا نیکسٹ. بہت سے رائٹرز کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اس نے ایسا کیا، پھر ایسا ہوا، پھر ویسا ہوا، پھر ویسا ہوا، پھر ویسا ہوا. جو سب سے بڑا رائٹر ہے جس نے لکھ دیا ہے لوہے محفوظ میں، ڈیسٹنی ہے، ہو کے رہنا ہے. ہم اپنی توجہ کو اگر اس طرف مرکوز کرتے ہیں، ہم تو ٹرائی کر سکتے ہیں نا، کوشش کر سکتے ہیں. مالی دا کم مشکاں پانا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تو وی مسٹ بی کنسنٹریٹ. جب ہم اس اپنی سوچ کو، اپنے تصوراتی سفر کو، اپنی روحانیت کو مائل کرتے ہیں، مولڈ کرتے ہیں کہ یس آل دا ٹائم اللہ رب العزت with us، ہمارے ساتھ ہے وہ ذات. ہمارے 50% گناہ اسی وقت ہی فارغ ہو جاتے ہیں. ہماری آدھے سے زیادہ ادھوری باتیں اس وقت ہی ختم ہو جاتی ہیں. آپ کی گفتگو مختصر ترین ہو جاتی ہے نا. ادھوری باتیں رہتی ہی وہاں پہ ہیں جہاں پہ ہم بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. جب ہم اس بہت سے کہنے میں بہت سی باتوں کو رد کر دیتے ہیں، اس سے پہلے اس کو پہلے کہوں، اس کو پہلے کہوں، یہ بری نہ لگ جائے، یہ اچھی نہ لگ جائے. کسی کے موڈ کا پتہ نہیں چلتا، کسی کے پاس وقت نہیں ہوتا. جس کے پاس وقت ہوتا ہے اس کے پاس وہ جواب نہیں ہوتے جو ہماری سوچ کے اندر سوالات چل رہے ہوتے ہیں. ایک مکس اینڈ میچ کا نا ایک معاملہ چل رہا ہوتا ہے. مجھے جس چیز کا بہت زیادہ ایک وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ دکھ ہے کہ ہم اکثر و بیشتر اپنے آپ کو اس مقام تک لے جاتے ہیں کہ جہاں سے واپسی جو ہے ہوتی ضرور ہے لیکن نامکمل واپسی ہوتی ہے. نامکمل واپسی کس صورت میں ہوتی ہے کہ ہم جس مان سے آگے بڑھتے ہیں. جیسے میں اگر آج اس لمحے اس وقت یا اس سے پہلے بھی آپ لوگوں سے مخاطب تھا، ابھی بھی مخاطب ہوں، تو میں ایک مان سے مخاطب ہوں آپ سے کہ آپ مجھے سن رہے ہیں. اللہ رب العزت نے مجھے جو توفیق دی ہے، جو مجھے عطا ہوا ہے، میں اس چیز کو اگر آگے ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں اپنی سوچ کی صورت میں، ایک مثبت سوچ کی صورت میں، ایک دعا کی صورت میں. جی مجھے سے بہت جینیس لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، میں آئی ایم نتھنگ. تو آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں. میں اللہ کا بھی شکر گزار ہوں، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے سنا جا رہا ہے، آپ لوگ مجھے وقت دے رہے ہیں. اس وقت کا میں آپ کا جو مشکور ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں. بات کو اگر ہم لیفٹ سے رائٹ لے لیں یا رائٹ سے لیفٹ لیں، اگر سینٹر میں آ کے کہیں پہ ہم رک جاتے ہیں نا، تو اس وقت اس منزل کو
ریویو کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف 2 آپشن ہوں گے. جیسے بہت سے ہمارے سفر ایسے ہیں کہ ہم آگے تو چلے جاتے ہیں, جب آگے سے ہم واپس آتے ہیں تو بہت سی چیزیں وہاں پہ چھوڑ آتے ہیں. ہم کوئی اپنے سراغ نہیں چھوڑ کے آتے, ہم کوئی اپنی چیزیں ادھر قلم, کتاب, سیاہی, ربڑ, دل, سوچ, غبار, غصہ, یہ چیزیں نہیں چھوڑ کے آتے. ہم وہاں پر وقت چھوڑ آتے ہیں. اور وقت ایک ایسی چیز ہے جو جہاں جہاں رہ گیا وہ وہیں وہیں کا ہو گیا. اس وقت میں آپ کا دل تھا تو گیا, اس وقت میں آپ کی سوچ تھی تو گئی, اس وقت میں آپ کی عزت تھی تو گئی, اس وقت میں آپ کو حاصل ہونے والی محبت تھی تو گئی, اس وقت میں آپ کو حاصل ہونے والے معلومات تھی یا معلومات عامہ تھا وہ بھی گیا. اس وقت کے اندر آپ کو حاصل ہونے والی وہ تمام تر خوبیاں, وہ تمام تر آسائشیں اگر اس وقت میں موجود تھی تو وہ بھی آپ ادھر چھوڑائے اور آپ واپس آ گئے. یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کا عرش والے سے نہیں فرش والے سے دل ٹوٹ جائے. فرش میں آپ ہیں, میں ہوں, ہم جیسے بے شمار ہیں, اور ہماری وہ ادھوری سوچ کی وجہ سے ہی ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. اور اکثر ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیار محبت کا اور ہمارے یقین کا ایسا عالم بھی آتا ہے کہ ہم اللہ پاک سے بھی کبھی خفا ہوتے ہیں, کبھی بحث کرتے ہیں, کبھی مناتے ہیں, کبھی روٹھتے ہیں. پتہ نہیں, ہر کسی کا اپنا اپنا ایک سٹائل ہے, وہ کرتا ہے. توبہ نعوذ باللہ. بس اللہ کی ذات پاک ہمیں یہ توفیق نہ دے کہ ہم حالت کفر کی طرف چلے جائیں. اللہ پاک ہمارا ہمیشہ ہمارا ہم سب کا دوست رہے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جہاں تک ہمیں اپنی اس ادھوری بات کو, اس ادھورے قصے کو, ادھورے وعدے کو, ادھورے ارادے کو, ادھورے خیالات کو تکمیل یا مکمل کرنے کے مرحلے سے گزرنا چاہیے, یا گزرتے ہیں یا کبھی گزریں گے, تو ہم اس وقت تک خود ادھورے ہو چکے ہوں گے. کیونکہ ہم جب بھی کسی کے لیے اپنے اندر بہت سی محبتیں, بہت سامان, بہت سے جذبے لے کر کے جب آگے جاتے ہیں, آگے سے ہمیں اس سے وہ چیز مکمل نہیں ملتی. جیسے کہ بہت سے ہمارے رشتے ایسے چل رہے ہیں, بہت سی شادیاں کہہ لیں, گھروں کے اندر بہت سے ایسے حالات چل رہے ہیں, بہت سے ایسے معاملات چل رہے ہیں کہ ہم ساتھ رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کے پاس رہ رہے ہیں, لیکن ہمارا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ بجائے کہ کم ہونے کے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اور اضافہ ہمیشہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جب اگر میں نے آپ سے کوئی بات ادھوری کی بھی ہے تو کم سے کم آپ ہی کہہ دیں کہ آپ خاموش کیوں ہو گئے, آپ نے اس بات کو مکمل کیوں نہیں کیا, اس بات کے پیچھے کیا بات تھی, آپ نے ایسا کیوں کہا. کیسے بھی کر کے آپ کہہ سکتے تھے نا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہمیں ہر صورت میں سوچنا ہے, اور سوچتے ہوئے اگر میں آگے ہاتھ نہیں بڑھا سکا تو آپ بڑھا لیں. آپ کے رشتے بہت پیارے ہیں, آپ کے آس پاس ہی ہیں, جہاں سے مزاج نہیں ملنا, جہاں سے دل نہیں ملنا, جہاں پر یہ بات طے ہے کہ فیوریٹزم پیک پہ ہے, ہائٹ پہ ہے, تو وہاں پر آپ اپنا فیوریٹزم خود بنا لیں. اور آپ کا فیوریٹ کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل بیت, یہ ہمارے فیوریٹس ہیں. تو آپ خود بنائیں اپنا. دیکھیں اپنی دوستی کے اوپر, آپ کیا پوری کائنات آپ پہ رش کرے گی, کہاں پہ مات ہوگی آپ کو ہو ہی نہیں سکتی مات. لہن یار حوالے رب دے, میلے 4 دن آ دے, اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے. تو کر دینا اس کے سپرد اپنے آپ کو. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہیں بولتے ہیں, بات ہی نہیں کرتے ہم کسی کے ساتھ. ہم کیوں بات کریں؟ ہم مطلب کی بات کر کے بھی برے ہیں, بنا مطلب کی بات کر کے بھی برے بن جاتے ہیں. جب ہر برائی ہے ہی ہم میں تو ٹھیک ہے, برے بھی اچھے ہیں. یہ بھی ایک دنیا ہے, دنیا کے
میٹرز ہیں, میٹر آف لائف ہے, میٹر آف ڈسکشن ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا تھا نا کہ میں جب اتفاقیہ طور کے اوپر جب میں ریس کورس پارک میں واک کرتا تھا, رننگ کرتا تھا, تو مجھے آج تک یاد ہے کہ میں ایک محترمہ کو بڑا پسند کرتا تھا. مجھے جب واک کرتی تھی مجھے بہت اچھی لگتی تھی. میری بڑی خواہش تھی میں ان کو ملوں, ان سے بات کروں, لیکن میں نے کبھی آگے بڑھ کے ہمت نہیں کی تھی. ویسے میں بے شک 50 بندیوں کو میں نے کہہ دیا ہو کہ میں جوائن یو, لیکن وہ ایک واحد ایسی شخصیت تھی کہ ہمت ہی نہیں ہوتی تھی, جرت ہی نہیں ہوتی تھی کہ میں ان سے کہہ سکوں کہ میں جوائن یو یا وانٹ ٹو ٹاک ود یو, کچھ بھی ایسا ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت مجھے پتا چلا تھا کہ یار میں اب یہ جو معاملہ ہے یہ مجھ سے تھوڑا سا اوپر کا ہو چکا ہے, تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہوگا, کرنا ہوگا. میں کہا یا اللہ ایک دفعہ بات کروا دے, یا اللہ ایک دفعہ بات کروا دے, یا اللہ پاک ایک دفعہ بات کروا دے. یا اللہ آپ کروا سکتے ہیں نا, یا اللہ آپ تو شارک سے زیادہ نزدیک ہیں. تو اب اس بات کو بھی ذرا آپ نے اپنے وہ ذہن میں رکھنا کہ میں نے بات کی ہے, جسٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہر. تو اب اس ساری سچویشن کے اندر, اس سارے معاملے کے اندر ایک دفعہ کیا ہوتا ہے کہ گرمیاں تھیں اور میں تھوڑا سا جلدی فارغ ہو گیا تھا, میں جلدی چلا گیا. تو جب آئی واز دیئر, میں جب وہاں پہ گیا تو اس پارک کے اندر, تو میں پانی والے کولر پہ گیا. جیسے ہم اندر انٹر ہوتے تھے تو ساتھ ایک پانی والا کولر تھا. میں جب وہاں پہ گیا تو وہاں پر باقاعدہ طور کے پر میں نے دیکھا کہ وہ وہاں پر موجود تھیں, وہ محترمہ. تو مجھے کہتی ہیں کہ آپ پی لیں پانی. میں کہا نہیں پہلے آپ پی لیں. تو میں نے پانی, انہوں نے بھی پی لیا, میں نے پی لیا. تو پھر مجھے انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ نے کیا بات کرنی تھی, تو میں اسی وقت دم ہو گیا, ہو کا عالم مجھ پہ آ گیا. میں اگر نہیں جی میں تو وہ کچھ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے نا, کہ جب اللہ رب العزت نے اس کے دل میں یہ ڈال دیا کہ یہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے, کیا بات کرنا چاہتا ہوں, یہ تو میرا کوئی ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں, میں کیوں بات کرنا چاہتا ہوں. تو یہ وہ معاملے ہوتے ہیں کہ اکثر ہم مانگ لیتے ہیں اور مل بھی جاتا ہے, لیکن پھر سنبھالا نہیں جاتا. سوچ آ جاتی ہے, خیال آ جاتا ہے, وقت بھی آ جاتا ہے, مگر پھر اس وقت کے اوپر آپ اس سوچ کو, ان الفاظ کو ادا نہیں کر پاتے. پھر مت بلیم دینا اللہ کے تعالیٰ کے اوپر کہ یا اللہ میں بس یہ تو میں بس وہ, ایسا نہیں کرنا. پھر میرے والا کام نہ کرنا, کمزور مت پڑنا پھر, اور اس کی رضا میں راضی رہنا. مانگا دیا, عطا ہوا. بس ہم جب کڑی سے کڑی نہیں ملا پاتے نا, یا اگر ملاتے بھی ہیں تو غلط ملا لیتے ہیں, تو پھر کہتے ہیں نہیں یار اللہ پاک سندا ہی نہیں, ساڈیاں تو سندا ہی نہیں, پتہ نہیں کنہ دیا سندا ہے. تو اس جیسی جب ہم گفتگو میں آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا اور بیڑا گرک ہونا شروع ہو جاتا ہے. خیر, اللہ کی ذات پاک ہمیں ادھوری باتوں سے, ادھوری سوچ سے, کیوں سے, غلط والے اچھا کہنے سے, فیورٹزم والے ایریے سے, گھر سے, ان افراد سے, خود کو حرف آخر کہنے والے دوستوں سے, محفلوں سے, ہمیشہ اللہ کی ذات پاک ہمیں محفوظ رکھے, ہم پہ اپنا رحم فرمائے, اور رحم فضل اور کرم کے وہ معاملات فرمائے کہ جس میں ہماری سوچ کو کبھی بھی یہ گھن نہ لگ سکے کہ جس میں ہم لوگوں کی باتوں کو سن کے اپنی ذہنی صلاحیت کو زائل کر دیتے ہیں. ہماری بہنوں بیٹیوں کے, بھائیوں کے سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو اپنا معاشرے پہ, گھر پہ بوجھ لگنے لگ پڑتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی شعوری تقاضے پورے کرتے ہوئے وہ علم عطا ہو کہ برابری کا ماحول پیدا کر سکے. فیورٹزم سے, ہمارے سکولز کے اندر فیورٹزم ہے, ہمارے کالجز میں فیورٹزم ہے, ہماری سیاست میں فیورٹزم ہے, ہر چیز میں ہم نے ایک کاکا رکھا ہوا ہے. یہ کاکا سب سے پیارا ہے, یہ کاکی سب سے پیاری ہے.
تو اللہ کی ذات پاک ہمیں ان معاملات سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس کے فالوورز ہیں اور جو لوگ اس کے فالوورز ہوتے ہوئے اس وجہ سے کہ ان کے مفادات ہیں، ان کے مفادات کی وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا گھر چلتا ہے، تو جو جہاں پر خوش ہے اللہ کی ذات ان پہ پھر رحم فرمائے، میں یہی دعا کر سکتا ہوں۔ اور اللہ کی ذات پاک ہمیں ہر ایسے کیوں سے محفوظ رکھے کہ جس میں پوچھنے والے کی تذلیل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس ایسے اچھے سے محفوظ رکھے کہ جس میں بدلہ لینا ہو، جس میں کسی کے لیے بغض پالنا ہو، جس میں کسی کے لیے کوئی غلط سوچ یا آگے چل کے اس کے لیے کسی نقصان کا اہتمام کرنا ہو۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے، ہماری زبان سے کبھی بھی یہ ادا نہ ہو، اور جو ایسا ہمارے لیے ادا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اور جو لوگ تسلیمات والا اچھا کہتے ہیں کہ میرے مالک تو نے رکھا ہے جس ادا سے مجھے، بس یہ ادا میری سب سے خوبصورت ادا بن کے تجھے قبول ہو جائے۔ ہماری زندگیاں لمیٹڈ ایڈیشنز ہیں، بھی کبھی بھی ایکسپائر ہو جائیں گی، لیکن جو ایک میں ہوں، جو ایک آپ ہیں، جو یہاں پر میرے اپنے ہیں، جو وہاں پہ آپ کے اپنے ہیں، یہ اپنی اپنی باریوں کے اوپر اس ایڈیشن کا حصہ بن جائیں گے، میں بھی، آپ بھی، ہم سب بھی۔ اور اللہ کی ذات پاک ہمیں اس جہان سے اس جہان تک کے سفر میں اپنی ذات کا ہی محتاج رکھے، ہمارے عیب کسی کے سامنے نہ آئے، ہماری غلطیاں کسی کے سامنے نہ آئے۔ اور رہی بات کہ ہمارے یقین کی، تو یا اللہ ہمیں وہ یقین بھی عطا فرما دے کہ ہمیں یقین ہو کہ یہاں سے وہاں تک کے سفر میں مکھن اور بال والا حساب ہو، ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، ایسی بندہ کہے کہ ہم بڑی بھی پہنچی ہوئی چیزیں ہیں، پہنچے شونچے نہیں ہیں، بس اللہ کی ذات پاک ہم پہ رحم فرمائے، اور اس رحم کا تسلسل جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہے، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے، ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے، آمین آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔ عبداللہ بنگش، السلام علیکم بردر، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام عبداللہ بھائی، بڑا پیارا نام ہے آپ کا، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ پاکیزہ بہن، آپ کا نام بھی پیارا، آپ خود بھی پیاری، اور اللہ کی ذات پاک آپ کو ہمیشہ اسی پاکیزگی کے ساتھ رکھے، اور ہمارے لیے دعا کرتی رہیں، آپ پہ فرض ہے۔ اور مشی سلیم صاحبہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باربی پرنسز، آمین، بہت اچھی دعا، آپ کا نصیب تھا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اچھے نصیب والی آپ ہے، اس سلسلے کو آپ بھی جاری کریں، آپ بھی کسی کے لیے اچھا سوچ کے اچھا مانگ کے دیکھیں، سب کچھ اچھے کی آواز ہو جائے گی، اور کچھ باتیں ادھوری رہ جاتی ہیں، ان کو مکمل کرنا کبھی اختیار میں نہیں ہوتا، اور کبھی مجھے اس فلم کا نام تو نہیں یاد، لیکن اس میں غزل بڑی پیاری تھی، پھر لے آیا دل مجبور کیا کیجئے۔ ہمیں بس اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، میں ایک چیز اور آپ سب کو، ویورز کو جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں یہ لازمی کہنا چاہوں گا کہ میں کوئی اس پیج کا وہ سب کچھ نہیں ہوں، آپ ہیں، آپ کے دم سے ہے، آپ ہیں، کم از کم ایک دوسرے کے ساتھ آپ ایسی شیئرنگ تو کر سکتے ہیں، ایک عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ایک قلبی رشتے کے قیام کو سامنے رکھتے ہوئے۔ وہ جو واہ واہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو واہ تعریف کر کے
چیئرمین بن کے چودھری بن کے 2 لفظ تعریف کے کہہ دیتے ہیں، تو اس میں اگر آپ ایک اضافہ کر لیں تو سب کا بھلا، سب کی خیر ہو جائے گی کہ اللہ سب سے پہلے تو تیری تعریف ہے کہ تو نے اس شخص کو، اس شخصیت کو، اس بہن کو، اس بیٹی کو، اس بھائی کو، اس والد کو، اس والدہ کو وہ سوچ و شعور عطا کیا کہ جب ان کی کہی ہوئی بات کسی اور نے سنی، میں نے سنی، تو میں قلبی طور پر بہت مطمئن ہوئی. تو یا اللہ میں تیری شکر گزار ہوں، اور اس شخص کی بھی شکر گزار ہوں، یا اس شخصیت کی شکر گزار ہوں کہ جس سے مجھے کچھ سیکھنے کو ملا. اللہم ربنا آمین. تو یہ وہ معاملات ہیں کہ جن کو ہمیں دوبارہ سے ریفرنش کرنا ہے پوزیٹیولی ایک مثبت سوچ کے ساتھ. باقی رہی بات کہ ہم کب، کہاں، کیسے اور کس طرز پر اور کس طرح سے اپنے اندر بہتری لے کے آ سکتے ہیں، تو یہ جب آپ اپنے لیے جب میچنگ کا سوٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو تب بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کو میچنگ کی لپسٹک سوٹ تو یاد ہے، لیکن پوزیٹیوٹی کیسے آنی ہے یہ کیوں نہیں یاد. ایک شعر تو آپ کو بہت جلدی اچھا لگتا ہے، کیا بات ہے، زبردست، بہت اچھی بات کہی ہے. تو اپنے لیے آپ نے کیا سوچا ہے؟ اس اچھائی کو آپ نے اپنے اندر کیوں نہیں اتارا؟ سب سے اچھے تو آپ ہیں. آپ کو اللہ پاک نے یہ کتنی بڑی صفت عطا فرما دی ہے کہ آپ کو اگلے کی اچھی کہی ہوئی بات اچھی لگ رہی ہے، اس کی کہی ہوئی دعا اچھی لگ رہی ہے. تو جناب یہ اچھائی آپ کے اندر اللہ رب العزت نے بلٹن پیدا کی ہے، آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے. تو تھوڑا نکھار لینا ہے، اس کو نکھاریں، اس کو باہر لے کے آئیں. مجھ سے بہت اچھی سوچ آپ کی ہے، بہت پیاری سوچ ہے آپ کی. جو لوگ اپنے دکھ درد بیان نہیں کر سکتے وہ لکھ سکتے ہیں. لکھیں، کیوں نہیں لکھتے آپ؟ کریں نا کسی کی رہنمائی، آپ کر سکتے ہیں. کسی کا بھلا کریں، کسی کی مدد کریں. اور وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ اس بناوٹ سے آٹومیٹیکلی باہر آ جاتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ جو بناوٹی زندگی، بناوٹی عمل، بناوٹی باتیں، بناوٹی دعائیں، وہ سب کے سب ایسے ہیں جیسے ایک بارش کی مار، درختوں پہ پڑی ہوئی دھول، لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے عرصے سے اس کو کسی نے پانی ہی نہیں دیا. تو جیسی بارش ہوتی ہے سب کچھ دھل جاتا ہے. کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، کہ کتنے پتے کتنے پیارے لگ رہے ہیں. ہماری تو اپنی ایک رائے نہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گی. ہاتھوں سے دیا ہوا، زبان سے کہا ہوا، ہمارے ساتھ رہے گا. تو اللہ کرے کہ ہماری زبان سے کہے ہوئے تمام الفاظ انتہائی بامانی، انتہائی باعمل، انتہائی خوبصورتی کے حامل ہو کر ہماری زندگیوں میں شامل حال رہیں، اور ہماری زندگی کے اندر کبھی بھی وہ خلا، وہ کمی نہ آئے کہ جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ جائیں، بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں. اللہ نہ کرے کبھی بھی وہ وقت آئے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سیدہ گوہر صاحبہ، آمین ثم آمین. اللہ کی ذات پاک آپ پر اپنا خاص رحم فضل کرم کرے. پاکیزہ آپ پر بھی. فرا خالد، دعائیں سب کا حق ہوتی ہیں اور ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے اپنے مسلم بہن بھائیوں کو دعا میں. بہت اچھی بات کی. آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اگر میری کہی ہوئی کہ بات کسی کو کسی بھی طرح کسی بھی طور بری لگی ہوئی ہو تو میں دل سے اس کی معذرت کرتا ہوں، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی بھی ہم کسی کے لیے دل آزاری کی وجہ بنے. اور جو لوگ جہاں جہاں پر میری بات، پھر یہی کہوں گا، سب کا بھلا سب کی خیر، کل کا بھلا کل کی خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انور علی بھائی السلام علیکم. وہ داستان پھر چھیڑ دیں جو دلوں میں جل ترنگ پیدا کرتی ہے. آپ نے بات ادھوری چھوڑ دی، اس کا انت کیسے ہوا؟ اٹس کیپ کس کا
انور بھائی کس بات کا بتائیے گا کائنڈلی. اچھا مشی سلیم صاحب جو آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ وقت فیصلہ کر دیتا ہے، وقت فیصلہ نہیں کرتا، ہم خود کرواتے ہیں وقت سے فیصلہ. آپ اس چیز کو آزما لیجئے گا. یہ میرے ساتھ خود ہوتا تھا کہ مجھے میری والدہ نے منع کیا کہ تم نے باہر نہیں جانا، باہر نہیں جانا، باہر نہیں جانا. تو میں اس کا نام کیا، جب بچہ تھا، بچپن تھا، گڈی دیکھی چھت پہ کٹ کے جا رہی تو پاگل ہو گیا ہم کہ بس میں ویٹ کر رہا تھا. ابھی امی نے وضو کر لیا، منع کر رہی، مجھے پتہ یہ جیسی نماز کے لیے کھڑی ہوں گی تو میں نکل جاؤں گا. جیسی نماز کے لیے کھڑی ہوں میں نکل گیا. تو ان کی احتیاط پہ پہنچنے تک جب میں واپس آیا تو میرا سر پھٹا ہوا تھا، میرے سر سے خون آ رہا تھا بہت شدت سے تیز، اور آج بھی میرے سر پہ وہ کٹ موجود ہے. تو وہ اس کا نام کیا ہے، وہ احتیاط پہ ان کی نماز ٹوٹ گئی تھی، ماں تھی وہ. تو آج بھی ان کی وہ بات مجھے یاد ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ نہ جاؤ. وقت نے سکھا تو دیا تھا لیکن ماں نے بھی کچھ کیا سی. آپ کے اندر موجود ہوتی ہے یہ چیز، ہمیشہ رہتی ہے آپ کے اندر، ہمیشہ آپ کے اندر رہتی ہے کہ یو کین اسٹاپ، یو وانٹ ٹو اسٹاپ بٹ یو کانٹ. پھر آپ اس کو ڈیسٹنی میں کنورٹ کر دیتے ہیں کہ لکھا ہی ایسے تھا جی، ہونا ہی ایسے تھا. 50 بندوں نے کہا بی آپ نہ جائیں، کیا ہوا، دھماکہ بھی ہو گیا، فائرنگ بھی ہوگی، شہید ہوگی، بس یہ لکھی اس طرح سے تھی. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی سوچ کے مطابق ہیں ہم لوگ. مکمل کچھ نہیں ہوتا، فقط ہم سوچ لیتے ہیں، فقط ہم سوچ لیتے ہیں. آپ تمام سننے والوں کا میں دل سے مشکور و ممنون ہوں، اور اللہ کی ذات پاک آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رہیں، خوشیوں میں رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. یہ سلسلے جاری و ساری رہیں کہ جس طرح سے آج میں بول رہا ہوں، میرا ہر لفظ آپ کے لیے خیر، امن، سلامتی کا پیغام بنتے ہوئے آپ کی ہر وہ خواہش جو آپ کے لیے، آپ سے وابستہ رشتوں کے لیے بہتر ہو، کی تکمیل کی صورت میں آپ کو عطا ہو. اور جو لوگ آپ کے لیے کسی بھی طرح کا ظلم، بغض، کینہ، دشمنی، بغاوت یا اس جیسے کوئی بھی غیر اخلاقی، غیر فطری سوچ، امر اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کو ہر اس عمل سے دور کرتے ہوئے آپ کی ذات کو محفوظ ترین فرماتے ہوئے ایسے اشخاص، شخصیات سے دور رکھے. میں پھر وہی بات کروں گا کہ جو ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں اور ان کے معاملات ابھی تک نہیں ہو سکے، اس رات میں، اس پہر میں جہاں پہ آپ سب میری بات کو سن رہے ہیں، موجود ہیں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ کی ذات پاک ایسی نسبتیں بنائے کہ وہ خوشیاں ان کو نصیب ہوں جو وہ فقط سوچ سکتی ہیں یا سوچ رہی ہیں. میری اس بات پر آمین ثم آمین. آپ سب کی طرف سے آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ پاک ہم پہ رحم فرما اور ہماری مشکلات کو دور فرماتے ہوئے ہمارے حال پہ، ہماری سوچ پہ، ہمارے عمل پہ رحم فرماتے ہوئے ہمیں نیک پناہ، ہمیں ایک پناہ. آمین ثم آمین. آپ سب سے اجازت چاہوں گا. بہت اچھا لگا، بہت ہی اچھا لگا کہ جب آپ لوگ بھی اپنی رائے اور سوچ کا اظہار کرتے ہیں، ایک اپنے پن کا احساس آتا ہے، احساس ملتا ہے. اس کو قائم رکھیے گا. اللہ پاک کے سپرد. اللہ حافظ. اللہ حامی و ناصر ہو.